ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट। आज मैं आपके सामने विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि हर दफ़ा प्रोग्राम के स्टार्ट पर बताया भी जाता है कि विजन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजैक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, या तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक़ लाइफ के किसी भी फील्ड से है और लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम उनके लिए एक गाइडलाइन का रोल प्ले करता है। और इसमें हम आपके साथ सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस की डिफरेंट थॉट्स जो हैं वो शेयर करते हैं। और जो हमारे व्यूअर्स इस प्रोग्राम को एक तवील अरसे से जब कि ये खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि ये प्रोग्राम आपके साथ आइजैक टेलीविजन के तवसत से शेयर किया जाता है, तो हमारे व्यूअर्स जो हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो अवेयरनेस हासिल करते हैं, ये उनकी लाइफ के लिए यूज़फुल साबित होती है और एक गाइडलाइन का रोल प्ले करती है। और बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है जब खुदा में ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपनी सलाहियत के ज़रिए से, अपने नॉलेज के ज़रिए से या अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए सीखने का वसीला बनते हैं। सो डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस प्रोग्राम में हम आपके साथ सोशल अवेयरनेस, एजुकेशनल अवेयरनेस और इसके साथ साथ आपके साथ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल और मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल थॉट्स जो हैं वो भी शेयर की जाती हैं। और समटाइम्स हम डिफरेंट जो रिनाउंड राइटर्स होते हैं, रिनाउंड स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बेसिकली उनकी थॉट्स को भी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सीख सकें, अवेयरनेस को हासिल कर सकें। आज के दौर में जब हम रहते हैं और इस बात की एक कभी ज़रूरत होती है कि हम जो है वो डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव होते हैं उनके बारे में सीखें ताकि हमारा माइंड जो है वो वास्ट हो सके। और इसके साथ साथ जो मॉडर्न टाइम में जो चीज़ें हैं उनको हम कैसे अडेप्टेबिलिटी या अडॉप्टेबिलिटी कैसे उसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो आज का जो मेरा मौजू है, हम जनरल टॉपिक देखेंगे जी कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स। हमारी लाइफ में हमें अक्सर अपनी सराउंडिंग्स में ऐसे लोग नज़र आते हैं जो आपको बहुत कुछ करने के बावजूद भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नज़र नहीं आते, कंटेंटेड नज़र नहीं आते, यानी कि उनके अंदर इत्मीनान नहीं होता है, मुतमईन नहीं होते और वो अपने आप से ही गिला करते नज़र आते हैं। या अक्सर आप उनको देखेंगे कि वो लोगों को गिला करते हुए भी नज़र आते हैं कि अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा ना होता, अगर के ऊपर चलते हैं, अगर फलाना शख्स जो है वो ऐसा कर देता या फलाना शख्स ऐसा ना करता। तो ये डिफरेंट मतलब लूज़र्स एटीट्यूड होते हैं बेसिकली तौर पर कि जब इंसान जो है वो खुद कुछ ना करना चाहे या ना कर सके तो फिर वो क्या करता है कि वो दूसरों को मौजूब इल्ज़ाम जो है वो ठहराता है। लेकिन आप विनर्स को देखें तो वो कभी भी आपको ब्लेमिंग एटीट्यूड जो है उनके अंदर अडॉप्ट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो हम सीखेंगे बेसिकली कि फेलियर्स की क्या रीज़न होती हैं। कई लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी हासिल करते हैं और इसमें नो डाउट कि हम अगर इसको स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट से पर्सपेक्टिव से देखें तो ज़ाहिर है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड। खुदा के फजल के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं। और कलाम भी हमें यही सिखाता है कि जिस घर को खुदा ही न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या होती है, इब्स है, यानी कि बेफ़ायदा है। तो इस वजह से हम बीइंग द बिलीवर इस बात पे यकीन रखते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो खुदा के फजल के बगैर और उसके रहम के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। अगर हम लेकिन ऑफ कोर्स कि हमें प्रैक्टिकलिटी में भी चीज़ों को जो है जब इम्प्लीमेंट करना है तो हमें हर चीज़ की आगाही होना ज़रूरी है। चाहे हम अपने बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे हम अपना जॉब्स कर रहे हैं, प्रोफेशंस की तरफ जाते हैं, हम लाइफ के किसी गोल को हासिल करना चाहते हैं, अब्रॉड सेटलमेंट चाहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जब हमने अपनी लाइफ में प्लानिंग की होती है। और कभी कभार ये भी होता है माय डियर व्यूअर्स के हम लोग बहुत देर कर देते हैं, सोचते 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 हम लोग इतनी देर कर देते हैं कि वक्त जो है वो तेज़ी से गुजर जाता है और फिर हमने अपने ड्रीम्स जो अपने लिए सोचे होते हैं शायद हम उनको फुलफ़िल नहीं कर पाते और फिर हम जो है वो चाहते हैं कि चले अब हम तो नहीं कर सके लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उसको फुलफ़िल कर सके। तो इसके लिए एक माइंड सेट बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रखता है।
माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। आई से यू एवरी टाइम कि जब इंसान एक चीज़ को सोचता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और बड़े स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ काम करता है तो वो कर सकता है। लेकिन अगर आप ये काम सोचें कि आप ये काम नहीं कर सकते तो बेशक वो आसान काम भी तो आपको ज़हन में ये आएगा कि नहीं कर सकते। तो ये एक तो मैं कहता हूँ कि सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ बिलीव से भी बढ़ के गॉड्स बिलीव है। तो दोनों चीज़ें जो हैं मतलब गॉड्स बिलीव के बगैर मतलब ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं, बट सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम सीखेंगे जिस तरह के मैंने बताया भी कि हम फेलियर्स की डिफरेंट रीजंस के बारे में सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस ऑफ फेलियर इन आवर लाइफ, कि हम लोग अपने गोल्स तक क्यों नहीं पहुंच पाते और उसके बाद फिर दीगर लोगों को मुझ इल्ज़ाम क्यों ठहराते हैं। सबसे पहली वजह हम सीखेंगे, इसमें 14 डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो मैंने इसको अपने पास जो है वो तहरीर की और उसके बाद फिर आपके साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स की कोई भी चीज़ माय डियर व्यूअर्स जो होती है वो हतमी या मतलब फाइनल, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है इसको हर लिहाज से कंप्लीट या एक्सक्लूसिव जो है वो शेयर किया जाए। लेकिन ऑफकोर्स के इसके अंदर फिर भी अगेन हम इसमें भी एक पॉइंट पढ़ेंगे, परफेक्शनिज्म जो है, परफेक्ट कोई भी मतलब जो है दुनियावी चीज़ जो है वो नहीं होती। तो इसमें हम फर्दर तो ये हम अपना पर्सपेक्टिव और इसके साथ साथ डिफरेंट जो मतलब इंटेलेक्ट्स होते हैं बेसिकली उनकी थॉट्स के साथ भी और कोशिश की जाती है कि जो बेस्ट भी चीज़ है वो आपके साथ ज़रूर जो है वो कन्वे की जाए। तो सबसे पहली वजह कॉजेज़ ऑफ फेलियर की जो है हम 14 डिफरेंट पॉइंट्स के ज़रिए इसकी सीखेंगे कि फेलियर की क्या रीज़न है। पहली चीज़ है लैक ऑफ प्रायोरिटीज़, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तरजीहात का फुकदान। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता। मसलन हमने अपनी लाइफ में मसलन जब नौजवान जवान होते हैं तो वो कहते हैं कि जी नौकरी भी करनी है, शादी भी करनी है, उसके बाद कहीं बाहर का भी प्लान है, कोई ये भी करना है, इस तरह भी करना है। मतलब अब एक बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है लाइक ये 10, 15, 20 ईयर्स का जिसमें आपको बहुत कुछ, लेकिन क्या होता है कि हम लोग प्रायोरिटीज़ का ऑर्डर जो है वो उल्ट कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं है या विदाउट प्रायोरिटीज़ है तो बेशक वो काम वो चीज़ जो है वो कितनी अच्छी भी है, लेकिन अगर उसका ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, तरतीब अगर उल्ट हो गई है मिसाल के तौर पर, तो वो फिर एट द एंड वी रीच नोवेयर। तो ये भी एक प्रॉब्लम की वजह बनती है कि जब ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि किस वक्त पर कौन सा काम करना है और इसके बाद कौन सा काम करना है और फिर उसके बाद कौन सा काम करना है। जिस तरह हम लोग अपने मिसाल के तौर पर मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि जब जॉब्स जो लोग करते हैं तो अपनी जब उनकी सैलरी होती है तो उसमें उन्होंने से कुछ प्रायोरिटीज़ रखी होती हैं कि हमने मतलब ये एक्सपेंसेस जो हैं वो करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर ख़ानदानी तौर पर देखते हैं तो लोग क्या देखते हैं कि हमने कोई घर का कोई ग्रॉसरी देखनी है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे करनी है, यूटिलिटी बिल्स पे करनी है। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीज़ है। तो अगर आप उसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो दैट इज़ वाई हमारी लाइफ में भी सेम वही चीज़ होती है कि प्रायोरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तरजीहात। तो अगर आप उन प्रायोरिटीज़ का ऑर्डर जो है उसको प्रॉपर सीक्वेंस के साथ नहीं चलेंगे तो ये यकीनी तौर पर एक फेलियर की बड़ी वजह होती है। उसके बाद सेकंड वजह जो होती है वो वेटिंग फॉर द इंस्पिरेशन होती है कि हमें कोई लाइफ में ऐसा पर्सन मिले या कोई ऐसी चीज़ मिले कि हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा हो। तो कहते हैं हमारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं पैदा होती, तो भाई मोटिवेशन किसी ने नहीं पैदा करनी, वो आपने अपने अंदर खुद पैदा करनी है। हाँ, अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिल जाएँ तो ये बड़ी एक हम बड़े लकी होते हैं कि हमें गाइड करने वाले लोग जो हैं वो दस्तयाब हो जाएँ। ये बड़ी अच्छी बात होती है जो हमारा मतलब कोई हमें प्रॉपर एक एज अ टॉर्च बीयर मशल बर्दार जिसको हम कहते हैं हमारे लिए वो बन सकें, या हमें कोई सिचुएशन ऐसी मिले मिसाल के तौर पर। तो कभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वक्त का इंतज़ार ना करें कि आपको कोई इंस्पिरेशन के लिए कोई पर्सन या कोई सिचुएशन मिले तो फिर हमने ये काम करना है, अदरवाइज़ हमने ये काम नहीं करना। या आमतौर पर जिसका हम देखते हैं कि अगर कोई अर्निंग करने वाला है तो वो उसके जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो कहते हैं चलो बस मीट हो गया तो हमें फर्दर इस काम के लिए ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर जस्ट ये चीज़ है। तो कभी भी एक राइट टाइम का वेट ना करें या मतलब राइट अपॉर्चुनिटी का वेट ना करते रहें। कभी कभार लोग सारी उम्र वेट करते रहते हैं, कहते हैं कि हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं लाइफ में मिली। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना फेलियर एडमिट करते हैं कि हमने कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो
اس کو جو ہے سرچ نہیں کر سکے یہاں پر. تو اگر آپ جس اپرچونٹی کی تلاش میں ہیں, اگر آپ وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک سبسٹیٹیوٹ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر ہم لوگوں کو یہ چیز جو ہے ایز اے سیکنڈ آپشن جو ہے اس کو ضرور اڈاپٹ کرنا ہے. ادروائز کیا ہوگا, ایج گزر جائے گی اور پھر کیا ہوگا کہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ کچھ نہیں آئے گا. تو ڈونٹ کیپ آن جسٹ ویٹنگ فار دا اپرچونیٹی. اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خود ہی سب کچھ نہیں کرنا, ڈوئنگ ایوری تھنگ بائی یور سیلف. ہم کہتے ہیں جی ہمیں سب کچھ پتہ ہے, ہمیں نہ کسی کے بتانے کی ضرورت ہے. جس طرح عام لائف میں بھی کوئی ہمیں اگر کہتا ہے نا یار یہ کام اس طرح نہیں ایسا ہو جائے تو زیادہ بہتر, ہم کہتے ہیں یار ہمیں تمہارے سے زیادہ پتہ ہے, ٹھیک ہے نا جی, بڑے تمہارے استاد. اور جس طرح ہم لوگ وہ دوسروں کا نہیں کہہ رہے ہوتے عام لائف میں, اکثر آپ سنتے ہیں کہ یار اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں ہمیں جو ہے نا. تو یہ چیز بھی ایک ایسا بیہیویئر ہوتا ہے کہ جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سب کچھ پتہ ہے. اور یہ چیز بھی انسان, میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ انسان کے سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. آپ کتنے ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو, آپ کتنے رچ کیوں نہ ہو, آپ کتنے مطلب ریناؤنڈ, مطلب ہر دفعہ ہمیں ایک کچھ نہ کچھ ضرور ایسا جو ہے سیکھنے کو ملتا ہے. تو اگر آپ سب کچھ ہی یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ چاہے یہ فیملی لائف ہے, چاہے وہ پروفیشنل لائف ہے, چاہے وہ آپ کا تعلق کسی بزنس کے ساتھ ہے, مطلب کوئی بھی چیز, انسان کتنا طاقتور سے طاقتور بھی ہو لیکن اکیلا وہ کچھ نہیں ہے. انسان کتنا امیر سے امیر تر کیوں نہیں ہے لیکن اکیلا وہ کچھ نہیں ہے. انسان کتنا مطلب اس کے پاس کتنے وسائل کیوں نہیں ہے لیکن اکیلا وہ کچھ نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیم ورک, اٹس آل اباؤٹ ٹیم, یو نو, کہ ویدر اٹس یور فیملی لائف, اباؤٹ یور لائف ریلیٹڈ ٹو یور پروفیشن. سو ڈو کنسلٹ پیپل ایز ویل, بٹ ناٹ ایوری تھنگ ود ایوری پرسن. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھار ہر چیز ہر شخص کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز ہر شخص کے ساتھ ڈسکس کریں, بٹ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ہر کام جو ہے وہ خود ہی کرنے کی کوشش کریں. سو اس کو ہم کہتے ہیں جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نان, جو ہے کہ ہم ہر کام کرتے کرتے کسی ایک چیز کے ماسٹر نہیں ہوتے. اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ورنگ واٹ پیپل ول سے, کہ ہم لوگ یہ سوچتے سوچتے کوئی کام نہیں کرتے کہ یار اگر ہم نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے. مثلا آپ شادی بیاہوں میں بھی دیکھیں کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ شادی بیاہوں پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور لوگ کیا کہیں گے سوچتے سوچتے ہم وہ کام بھی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, یا جو ہمیں مطلب کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے. تو مطلب یہ چیز جو ہے اگر ہم ڈپینڈنٹ کر دیں لوگوں کے اوپر تو یہ چیز بھی ہماری کازز آف فیلئر ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں لیکن ہم کوئی ایسی گاڑی رکھنا چاہتے ہیں, کوئی ایسا بائک رکھنا چاہتے ہیں, کوئی ایسا موبائل رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں کی پرواہ نہ کریں. لوگوں نے آپ کو کہتے ہیں نا, چاہنے بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کو کھانے کے لیے نہیں دینا, اس وجہ سے آپ جو ہے وہ کسی کی پرواہ نہ کریں. آپ کے اچھے برے وقت میں مطلب صرف جسٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہونا. تو اس وجہ سے ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اپنے آپ کو سمجھتے رہیں کچھ, ٹھیک ہے نا, اکیلا انسان, میں نے پچھلے پوائنٹ پہ ہے کچھ نہیں ہے, لیکن دوسری طرف ایسا بھی نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ لوگ کیا کہیں گے پہ ہی سوچتے رہیں. پانچویں بات, ناٹ لیونگ یور لائف, کہ آپ چونکہ دوسرے کسی کو کاپی کر رہے ہیں. ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ ہر کسی شخص کے اپنے وسائل ہیں, اس کی اپنی سچویشن ہے, اس کے اپنے معاملات ہیں, میٹرز ہیں, اور بیک گراؤنڈ ہے, مطلب ایوری تھنگ جو ہے, ایجوکیشن ہے, مطلب ہر چیز فرق ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دوسرے کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس جیسا ہم بھی لگیں. وہ کہتے ہیں جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کسی کو دیکھ کے اپنا منہ لال کر لینا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن ہم اس جیسا بننا چاہتے ہیں, تو اس کو کاپی کرتے کرتے, یا ہم اس جیسے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ہم اس جیسے مطلب رچ نہیں ہے, اس جیسے صلاحیت نہیں ہے, یا مطلب کوئی بھی چیز ہے. تو اپنی لائف نہ جینا بلکہ کیا کرنا کہ دوسروں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے کرتے جو ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ناٹ لیونگ یور لائف. اس کے بعد 6 پوائنٹ ہوتا ہے فیئر, خوف. خوف ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کا ایک بڑا دشمن ہے.
انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. انسان جو ہے اس خوف سے ہی کوئی کام نہیں کرتا. مثلا آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ شاید یہ نہ چلے. آپ کوئی بڑا ایگزام دینا چاہتے ہیں آپ اس لیے نہیں کرتے کہ شاید میں فیل نہ ہو جاؤں. آپ اس وجہ سے باہر کے ملک کا ویزا اپلائی نہیں کرتے کہ کہیں ریجیکٹ ہی نہ ہو جائیں. آپ کوئی جاب اس لیے اپلائی نہ کرتے کہ آپ شاید جو ہے آپ کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. آپ اس لیے کوئی اپرچونٹی کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے کہ وہ فیلئر ہے کا فیئر ہے بیسیکلی طور پر, جو انسان کو تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اس خوف میں مبتلا کرتے ہیں کہ انسان یہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے جب بھی کوئی کام کریں تو اس کام کو کبھی بھی ڈر کے ساتھ خوف کے ساتھ نہ کریں بلکہ کانفیڈنس کے ساتھ کریں. اور جو شخص جو ہے پر اعتماد ہوتا ہے وہ اس شخص کی نسبت, چاہے اگر آپ کم ایجوکیٹڈ بھی ہیں, آپ کم وسائل والے بھی ہیں, لیکن آپ زیادہ بہتر ڈیلیور کریں گے, آپ اپنی لائف کو زیادہ سیٹسفیکٹری بنائیں گے ایز کمپیئر ٹو دیٹ کہ اگر ایک شخص کے پاس وسائل بھی ہیں, ایجوکیشن بھی ہے, لیکن وہ فیئر کا شکار ہے, تو آپ اس سے زیادہ جو ہے بہتر طریقے سے اپنی لائف جو ہے اس کو لیڈ کر سکیں گے. اس کے بعد 7ویں بات ہے کمپلیننگ ایٹیچیوڈ. جو ہے کمپلیننگ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بھی انسان کے فیلئر کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہر وقت بس گلے شکوے کرتے رہتے ہیں جی, جس طرح میں شروع میں بتا رہا تھا جی کہ لوگ کیا کہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ فلانے نے ہمارے لیے ایسا نہیں کیا, فلانے وقت پہ ایسا ہو جاتا تو پھر ایسا ہوتا, اس شخص کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو یہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ہم لوگ اکثر جو ہے ناکام اولاد اپنے والدین کے اوپر جو ہے وہ سارا برڈن ڈالتی ہے, کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا, اگر آپ یہ کرتے تو ہم ایسا کر لیتے. اسی طرح کبھی اپنے بہن بھائیوں پر, کبھی اپنے دوستوں پر, کبھی اپنی صحبت پر. تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ عام لائف میں بھی لوگ ایسے شخص کو اوائڈ کیوں کرتے ہیں جو کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے. یار تو جو دفعہ جو ہے ہم کہتے ہیں تو یار بہت لیٹ کر دیتے ہیں, آپ فلانے کام ہے جی آپ یار صحیح نہیں کرتے, آپ ایسا کر لیتے ہیں, یہ مجھے کام صحیح نہیں لگتا, مطلب بہت سینسٹیو ایٹیٹیوڈ جس کو آپ کہتے ہیں. تو کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہمیں موقع مل جاتا ہے بیسیکلی طور پر کہ ہم لوگ جو ہے اپنی ناکامی کو کسی ایکسکیوز کے پیچھے چھپا دیں. اس کے بعد 8ویں بات ہے, ہم سیکھ رہے ہیں آج کہ فیلئرس کی ڈفرینٹ ریزنس کیا ہوتی ہیں. 8ویں بات ہوتی ہے انفنشڈ ٹاسک, یعنی کہ کوئی بھی کام پورا نہ کرنا. مختلف کام شروع کر لیں, ایک کام پھر دوسرا کام پھر تیسرا کام, اور لیکن پورا کوئی بھی نہ کریں, سارے کام بکھرے ہوئے ہوں. ہم خود کبھی کبھار جو ہے وہ مطلب ایک ہی ٹائم پہ اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی ایک جگہ تک نہیں پہنچتے. تو اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے کاموں کو پورا کریں, 1 بائی 1. اگر آپ 1 بائی 1 پورا کریں گے کام کو پورا کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا. لیکن اگر آپ اتنے بے شمار کام سارے اکٹھے شروع کر لیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ پورا نہیں کر سکیں گے, اور ایٹ دا اینڈ یو ول ریچ نو ویئر اینڈ اٹ از اندر کاز آف فیلئر. اس کے بعد 9ویں بات ہے ٹرائنگ ٹو پلیز ایوری ون. ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہنا. انسان ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. مطلب آپ شادی بیاہوں میں بھی دیکھتے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو آتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ مختلف طور پر مطلب کوئی نہ کوئی جو ہے نا ناراض ہو کے جی مجھے پوچھا نہیں جی, کوئی کہے گا جس طرح نہیں ہوا, اچھا جی اسی طرح. تو ہم لوگ سب کو مطلب ایک بڑی مشہور کہاوت ہے ٹو پلیز ایوری ون وی کین ناٹ پلیز اینی ون. ہم سب کو خوش کرتے کرتے کسی کو بھی خوش نہیں کر پاتے. تو اس لیے کوشش ہمیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مرضی ناراض ہو میں نہیں فرق پڑنا چاہیے, لیکن ایسا ہمیں کوشش عدل و صاحب پوری کرنی چاہیے, لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بس لوگوں کو خوش کرتے کرتے پتہ چلے اپنے آپ کو ہی نہ کھو دیں. تو اس وجہ سے ڈونٹ ٹرائی ٹو پلیز ایوری ون, بیکاز کہ اسی میں ہمارا ٹائم نہ گزر گیا زندگی کا کہ ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. تو اٹ از اندر ریزن آف فیلئر. اس کے بعد نیکسٹ ون از کمپیئرنگ یور سیلف. 10ویں بات ہے, ہم آج 14 پوائنٹ سیکھیں گے کہ فیلئر کی ڈفرینٹ ریزنس کیا ہوتی ہے, اور کمپیریزنس کرنا. ہم لوگوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہیں. فلاں شخص جو ہے وہ ہمارے سے کتنا مطلب امیر ہے, فلاں شخص جو ہے وہ کتنا ہمارے سے ذہین ہے, فلاں شخص جو ہے وہ کتنا ہمارے سے زیادہ باصلاحیت ہے, فلاں شخص ہمارے سے یہاں کتنا کم زیادہ ہے. تو مطلب یہ ایک ویسٹیج آف ٹائم والی ایکٹیویٹیز ہے. اس کا آپ دوسرا موضوع یہ بھی رکھ سکتے ہیں
ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹی، یہ ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اپنا مقابلہ اپنے ساتھ کریں، لوگوں کے ساتھ نہ کریں۔ میں مطلب اپنے گزشتہ ایپیسوڈس میں بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر چکا ہوں کہ اپنا موازنہ اپنے گزشتہ کل کے ساتھ کریں کہ گزشتہ سال اور اس سال میں آپ میں کیا تبدیلی آئی۔ پچھلے سال آپ کس جگہ پر کھڑے تھے اور اس سال آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اس سال میں آپ نے، یا گزشتہ 6 ماہ میں، گزشتہ 1 سال میں، 2 سال میں آپ میں کیا بیٹرمنٹ آئی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بیٹرمنٹ نہیں آئی تو اس کا مطلب تو پھر کوئی نظریہ آئی ہے۔ دیکھیں ہم اگر کوئی ریڈیوس ہو رہا ہے، آپ کی پرفارمنس، پروگریس یا آپ کی جو کیپیسٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، ڈکریز ہو رہی ہے، یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے۔ اور اگر وہ امپروو نہیں کر رہی، آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، مثلا اسی جاب کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے، ایک ہی مطلب لیول آف سیلری ہے، ایک ہی جگہ پر آپ کا بزنس ہے، ایک ہی جگہ پر آپ کے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں حقیقت پسند ہو کر اپنے آپ کو جو ہے اپنے اندر بہتری لا کے لے کے آنے کی، اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک ناکامی کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد 11ویں بات ہے ریپیٹنگ دا سیم مسٹیکس۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ فیلئرس، ناکامی کی مختلف وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ تو ہم اگین اینڈ اگین اگر ایک ہی طرح کی مسٹیکس بار بار کرتے رہیں تو یہ بھی انسان کو ناکامی کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے۔ کہ غلطی انسان کرتا ہے، انسان ہے، چونکہ انسان کو کہتے ہیں کہ یہ خطا کا پتلا ہے، لیکن اگر ہم اس غلطی کو ٹھیک نہیں کرتے اور بار بار وہی مسٹیک جو ہے وہ دہراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کے آنا چاہتے، نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہم اس چیز پہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی بہتری۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں یار فلانے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، فلانے نے ایسا کیا۔ تو اس وجہ سے مسٹیکس اگر آپ بار بار کرتے رہیں گے تو لائف آپ کو اتنی غلطیاں کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور انسان جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے غلطیوں سے سیکھنا ضروری ہے۔ غلطی انسان ضرور کرتا ہے، انسان ہے چونکہ ہم لوگ، وی آر ناٹ پرفیکٹ، لیکن غلطیوں سے نہ سیکھنا جو ہوتا ہے یہ بھی انسان کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد 12ویں بات ہے جی پرفیکشنزم۔ ہم ہر چیز کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے دوستوں کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے کاروباری معاملات کو، مطلب ہر چیز کو پرفیکٹ۔ اب جب اس جگہ پر نہیں پہنچتے پرفیکشن کے لیول پہ تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم ہر چیز کو مطلب غلطیاں ہی نکتہ چینی کرتے رہیں، اپنی آنکھ سے شتیر کو نہیں دیکھتے، دوسروں کا تنکا نکالتے رہیں، مطلب پرفیکشنزم ہم ڈھونڈتے رہیں کہ میری مسز، میری بیوی، میرا ہسبینڈ، میرے بچے، میرے بہن بھائی، میرے دوست، میرے کاروباری معاملات، میری انکم کے معاملات، میری شخصیت، ایوری تھنگ پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ بٹ مطلب یہ ہے کہ بہتر سے بہتر ضرور ہونا چاہیے، لیکن کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں ایسا کہ کیونکہ آفٹر آل ہم نے انہی لوگوں میں رہنا ہے، تو مطلب پرفیکشنزم کی یہ تھاٹ رکھنا جو ہوتا ہے یہ بھی انسان کو ڈس اپوائنٹ کرتا ہے جی۔ اس کے بعد 13th پوائنٹ ہے جی لیک آف پلاننگ۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ناکامی کی ڈفرینٹ ریزنس کیا ہوتی ہیں۔ لیک آف پلاننگ ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہماری شخصیت میں منصوبہ بندی کا فقدان ہوتا ہے، ہم نے کس وقت پر کون سا کام کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے جس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوگا۔ ہم لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں اور اس نقصان کی بات پر شاید ہم ریکور بھی نہیں کر پاتے لائف میں، ذہنی جسمانی طور پر اسٹریسز کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پلاننگ کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں، چاہے وہ آرگنائزیشنس ہیں، خاندان ہیں، انسان ہیں، انڈیویجول، سوسائٹیز، حکومتیں ہیں، تو پلاننگ کے بغیر اگر کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی کام ہوگا، چاہے وہ آپ کی شخصیت کے کسی بھی پہلو کے ساتھ ہے، تو انسان جو ہے وہ کبھی اس میں کامیاب ہونے کا امکان اس میں کم ہو جائے گی۔ اور آخری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں ہماری لائف میں، مطلب ڈسٹریکشن سے مراد یہ ہوتا ہے ہمارا فوکس دور ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں، ہمارا دھیان جو ہے وہ کبھی کسی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، پھر ہمارا دھیان جو ہے وہ کبھی کسی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگ اپنے مقصد کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے۔ ہم کہتے ہیں ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کبھی یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں، پھر یہ ایٹ دا اینڈ کہتے ہیں یار ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، تو یہ لیم ایکسکیوز ہے۔ تو ڈسٹریکشنس کے ساتھ نہیں، ایک طرف اپنا دھیان رکھ کے اگر ایک کام کریں گے تو پھر
آپ اپنے مقصد کو حاصل کریں گے. اگین میں کلام کی وہی آیت ریپیٹ کروں گا کہ میں اس نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر ہم اس کو ورلڈلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بھی بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی گول کے آپ کسی نشان کی طرف جب بڑھیں گے، آپ کی لائف میں جب ڈسٹریکشنس ہوں گی، آپ کام کرتے ہوئے آپ کا دھیان کہیں اور ہے، تو پھر ظاہر ہے اس میں بھی نقصان ہوتا ہے، اس میں بھی انسان کو ناکامی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پورے فوکس کے ساتھ، پورے مائنڈ کے ساتھ آپ ایک کام جب کریں گے تو آپ کو ضرور جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی اور آپ کو اطمینان بھی حاصل ہوگا. ادروائز دوسری صورت میں انسان کے فیلئر کے چانسز جو ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں. تو یہ تھی مائی ڈیئر ویورس آج کی تھاٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور ہم نے سیکھا کہ انسان کی فیلئرس کی، ناکامی کی ڈفرینٹ ریزنس کیا ہوتی ہیں. آئی ہوپ سو کہ گزشتہ ایپیسوڈ کی طرح یہ آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس میں بھی آپ نے جیسے گزشتہ پروگرامس میں آپ سیکھتے ہیں تو اس پروگرام سے بھی ہم نے سیکھا ہے. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کے سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے. تو جس طرح کے پروگرام کے اینڈ پر ہمیشہ ورڈ آف ایڈوائس کے طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی موجود ہیں، ہم اپنے سراؤنڈنگ میں، ہم اپنے ورک پلیسز میں، ہم اپنے نیبرس میں، اپنے یونیورسٹیز، کالجز، آفیسز، کسی بھی جگہ پر ہیں، ہماری زندگی سے ہمیشہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں، ترقی کرتے رہیں. خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو فرام پروفیسر رابن داؤد ایڈوکیٹ. آئی یو ٹیل